اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکین سے بھی نہ تھے۔ ان دو آیتوں یعنی آیت نمبر 66 اور 67 کا درس چل رہا ہے۔ آج درس کا دوسرا حصہ پیش ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول ہے کہ جو خالص اور مخلص ہو، جس میں برائی کا شائبہ بھی نہ ہو۔ خالص دودھ، خالص گھی، خالص سونا اچھا ہوتا ہے، اسی طرح خالص مومن بھی اچھا ہے، جس کے دل میں ہر برائی سے دوری اور ہر برے سے نفرت ہو۔ آج ہم مسلمانوں میں بے دینوں سے نفرت نہیں رہی، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھنے لگے۔ یہ حنیف کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حنیف اور مسلم بنائے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بغیر علم کے مناظرہ اور مجادلہ کرنا سخت برا ہے۔ جاہل اگر اتفاقاً حق بات کہہ بھی دے تب بھی وہ خطا کار ہے، کیونکہ اگر اسے بغیر علم کے مسائل بیان کرنے کی ہمت ہو گئی تو بارہا غلطی کر کے لوگوں کو وہ گمراہ کرے گا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہود کو بغیر علم مناظرہ کرنے پر ملامت فرمائی۔ مناظرے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اور اپنے مقابل کے مذہب سے بخوبی واقف ہو۔ علم مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے۔ جس علم سے ہدایت حاصل ہو، صحیح راستہ منور ہو جائے، دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، اس میں تصوف کی چاشنی ہو، وہ علم مفید ہے، جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت۔ جاہل انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا ہے، اور جس علم سے کج بحثی، ضد، ہٹ دھرمی پیدا ہو اور جس میں تصوف کی چاشنی نہ ہو، وہ علم سخت نقصان دہ ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ العلم حجاب اکبر، علم بڑا پردہ ہے۔ فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا علم مفید تھا اور ابلیس کا علم مضر۔ علم و عقل گویا جنگی ہتھیار، یہ کسی بے دین کے ہاتھ میں آ جائیں تو مومن اور ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہتھیار ایک ہے مگر استعمال کرنے والے دو ہیں۔ اسی طریقے سے علم و عقل اگر دل و روح کے قبضے میں ہیں تو ان سے نفس اور نفسانیات شکار کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ کرے نفس و شیطان کے قبضے میں آ جائیں تو یہ ایمان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے علم و عقل ان کے نفس کے قبضے میں تھے، اس لیے ان سے ایسی حرکات سرزد ہوئیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصرانی لوگ نصرانی کہنے لگے۔ بلکہ جہالت یہ بھی دو طرح کی ہے، ایک مفید اور دوسرے مضر۔ جو جہالت علماء کرام اور صالحین عظام اور خاصان الہی سے تعلق پیدا کر دے، وہ جہالت مفید ہے۔ ناواقف علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی صحبت سے فیض حاصل کرتے ہیں، گویا اسے یہاں تک لانے والی چیز ان کی جہالت ہے۔ یہ اس علم سے بہتر ہے کہ جو عالم کے اندر تکبر پیدا کر کے اسے صالحین عظام کی مجلس سے دور رکھے۔ اے روشنی طبع تو برمن بلا شدی،
اور جس جہالت کے ساتھ ہٹ دھرمی کج بحثی ہو وہ سخت خطرناک ہے۔ غرض کہ جس پر اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا فضل ہو اس کے لیے علم بھی فائدہ مند ہے اور بے علمی بھی فائدہ مند ہے، مگر جس پر غضب ہو، اللہ کا غصہ ہو، اس کے لیے علم اور بے علمی دونوں چیزیں مصیبت اور بلا ہیں۔ اس آیت کے اندر انہی مردودین بارگاہ الہی اہل کتاب کا ذکر ہے کہ جن کے لیے علم وبال اور جہالت باعث نکال تھی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ حاججتم فیما لکم بہ علم، جن امور کا تمہیں علم ہے اس میں بھی جھگڑتے ہو۔ تو یہ چیز ان کے علم کے نقصان کو بیان کرتی ہے، اور فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم میں ان کی جہالت کے عذاب ہونے کا تذکرہ ہے۔ انہیں یہ علم تو تھا کہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو مبنی برحق ہے، انہیں یہ علم تھا کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اللہ کے محبوب رسول ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی نہیں بلکہ اس کی برگزیدہ بندی ہیں، مگر علم کے باوجود عشق الہی کی چاشنی اور تصوف کی لذت سے بے خبر تھے۔ کبھی بے خبری خبرداری سے بہتر ہوتی ہے۔ نیز اتباع نفس گویا یہودیت ہے، اور اتباع رسم و رواج یہ شرک خفی ہے، اور مطابقت شیطان گویا نصرانیت ہے۔ ان سب یعنی اتباع نفس، اتباع رسم و رواج، مطابقت شیطان، ان سب سے علیحدہ ہو کر جب خالق دو جہاں کی اطاعت کی جاتی ہے تو گویا اسی کا نام اسلام ہے اور یہی ملت حنیف ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ نفسانی راستے میں تھے، نہ شیطانی اور طغیانی خیالات پر، نہ مراسم کے پابند، بلکہ وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ اسی لیے انہوں نے کوئی کام نفس کے لیے کیا ہی نہیں، جو کچھ کیا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا۔ حضرات خاصان الہی کے نزدیک جنت اور حور و قصور کے لیے عبادت کرنا بھی اتباع نفس کا شائبہ ہے، یعنی وہ شخص کے جو جنت کے لالچ میں، حور اور محلوں کے لالچ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو وہ گویا لالچی ہے۔ اگر حق تعالیٰ دوزخ اور جنت نہ بناتا تو کیا اس کی عبادت نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی۔ لہذا کامل مومن وہی ہے کہ جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کر کے حنیفہ مسلمہ کا مصداق ہو، اس کا نظریہ ہر وقت یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔